بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22-23 شعبان مبارک جمعہ اور ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لیں، ہر دانے پر جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تسبیح کے جس دانے پر ہاتھ رکھ کر جو مانگ لو گے وہ مل جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اگر میں ہر بندے سے 1 لاکھ روپیہ بھی لوں تو وہ بھی کم ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن کام نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آج کا یہ عمل بغیر پیسوں کے آپ نے کرنا ہے، اور اس کی اجازت بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، میرا جو بھائی میری جو بہن جس حالت میں ہے، جس پریشانی میں ہے، جس مصیبت میں ہے، تو آج کا یہ عمل ہر صورت میں کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ عز و جل کے فضل سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، چاہے وہ آدھی تسبیح جمعۃ المبارک کو پڑھ لیں، چاہے آدھی تسبیح ہفتے کو پڑھ لیں، یا پھر ایک تسبیح جمعہ کے دن پڑھ لیں، یا پھر ایک تسبیح ہفتے کے دن پڑھ لیں۔ جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ پڑھ لیں۔ ایک تسبیح کے ختم ہوتے ہی آپ ایسے معجزات دیکھنے لگ جاؤ گے کہ جو کچھ مانگا ہوگا وہ مل جائے گا۔ تسبیح کے جس دانے پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ مانگا ہوگا وہ مل جائے گا، کیونکہ دینے والا کبھی مایوس نہیں کرتا، اور دینے والا کوئی عام دنیا کا بندہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر ہم ہاتھ پھیلائیں گے، یا پھر جس کے پاس کوئی سفارش لے کر جائیں گے کہ ہمارا کام کر دو، بلکہ دینے والا تو وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق و مالک ہے، جو کسی کی نہیں ٹالتا، جو کچھ مانگو وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، کاروبار بند ہے، کوئی بھی کام نہیں مل رہا، اولاد نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی، پیسہ نہیں آ رہا، جس کام کو شروع کرتا ہوں یا تو وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے یا اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کہیں اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب سدھر جائیں گے۔ دوستو، اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ تسبیح کے جس دانے پر جو مانگو وہ آپ کو مل جائے۔ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اوپر قرض پہ قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، وہ یہ عمل لازمی کر لیں، کیونکہ یہ عمل کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان سے آپ نے آج کا یہ عمل نوٹ فرمانا ہے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ یقین کرو اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، اور پھر جب آپ اس عمل کو کرو گے تو تسبیح کے ہر دانے کے بدلے میں آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ نے تمنا کر رکھی ہوگی، جو آپ کی حاجت ہوگی، جو آپ کی مراد ہوگی۔ جمعہ یا ہفتے کو ایک تسبیح ختم کرنی ہے، اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
اللہ پاک اپنے بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر بہت سارا قرض چڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض اتر جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تسبیح شروع کرنی ہے تو آپ کے دل میں یہی ہو کہ اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اس کو دل میں رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ میرے جو بھائی جن کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، جن کے ہاتھوں میں دولت بہت کم ہے، جو کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، اگر وہ بھائی دولت چاہتے ہیں، کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ بھی یہی نیت رکھتے ہوئے تسبیح کے ہر دانے پر یہ عمل پڑھ لیں اور دل میں یہی نیت رکھیں کہ اللہ پاک آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے دل میں جو حاجتیں ہوں گی میرا رب پوری فرما دے گا۔ آپ کے دل میں جو مقصد ہوگا، جس کام کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جو بھی آپ کی نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ آج کا عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ وہ عمل پڑھ لینا ہے۔ آپ کا جتنا اچھا یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل نہیں تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں، اور محترم دوستو تلاوت قرآن پاک بھی کیا کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور استغفار کی کثرت بھی کیا کریں، استغفر اللہ ایوری ٹائم پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غموں سے آزادی عطا فرمائے گا اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ نے سننا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اور ہفتے والے دن عصر کی نماز کے بعد، یہ 2 دن اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، آپ نے ایک تسبیح لینی ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح کا ایک دانہ پکڑنا ہے
اس کے اوپر محترم دوستو آپ نے یہ والے الفاظ جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، سورہ یاسین شریف کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ آیت کریمہ محترم دوستو آپ نے تسبیح کے ایک دانے کے اوپر پڑھنی ہے، اسی طرح ہر دانے کے اوپر یہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے۔ محترم دوستو تسبیح 100 دانوں والی ہونی چاہیے، مطلب یہ ہوا کہ 100 بار اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو جب 100 بار پڑھ لیں پھر آپ نے یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا سمیع ان الفاظ کو بھی 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رو کر اپنی حاجتوں کا سوال کرنا ہے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے اس کے لیے دعا کریں۔ محترم دوستو یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ پر کرم فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے لیے دعا کر لیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی روزی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے دعا کر لیں، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کر لیں۔ محترم دوستو بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا کر لیں، میرا رب انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔